نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز و محترم سامعین، 14 فروری کو مغربی دنیا اور اہل اسلام میں سے ان کے مقلدین ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں اور اسے وہ یوم محبت کا نام دیتے ہیں۔ اگر اس دن کے پس منظر اور اس میں ہونے والی رسومات کو دیکھا جائے تو اسے آوارگی کا عالمی دن کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ ویلنٹائن ڈے کے پس منظر کے حوالے سے مختلف روایتیں ذکر کی جاتی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ویلنٹائن نامی پادری کسی راہبہ پر عاشق اور فریفتہ ہو گیا۔ ان کے مذہب، ان کے مسلک کے مطابق پادری اور راہبہ نکاح نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے لیے اس ویلنٹائن نامی پادری نے ایک ہیلا تراشا، ایک جواز تلاش کیا اور اس راہبہ سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے خواب میں یہ بتلایا گیا کہ اگر 14 فروری کو آپس میں جسمانی تعلقات قائم کیے جائیں تو یہ جرم شمار نہیں ہوگا، ہمیں اس بات کی اجازت ہوگی۔ وہ راہبہ اس پادری کے بہکاوے میں آ گئی، دونوں نے بدکاری کا ارتکاب کر ڈالا۔ کلیسا کی روایات کے مطابق جب جرم ثابت ہوا تو ان دونوں کو سزائے موت دی گئی۔ بعد میں آنے والوں نے انہیں شہید محبت قرار دے کر 14 فروری کو ان کے نام سے منانا شروع کر دیا۔ اسی طرح کی دیگر مختلف روایات بھی ذکر کی جاتی ہیں۔ سبھی کا لب لباب اور خلاصہ یہی ہے کہ ویلنٹائن نامی پادری نے کسی جرم کا ارتکاب کیا، اس کی سزا کے طور پر اسے قتل کیا گیا، بعد والوں نے اس کے نام سے اس دن کو منانا شروع کر دیا۔ اسلام اپنے پیروکاروں کو اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دیتا کہ وہ دیگر اقوام کی پیروی کریں، ان کی مشابہت اختیار کریں، ان کی نقالی کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ 10 محرم الحرام کو روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشابہت سے بچنے کے لیے کہ مسلمان بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھتے ہیں، تو مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ مشابہت بن رہی ہے، اس مشابہت سے بچنے کے لیے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ ایک روزہ مزید اس کے ساتھ بڑھا دیا جائے۔ تو اسلام جب عبادات میں کسی کی نقل کو پسند نہیں کرتا تو ایسی خرافات میں ان کی مشابہت کو کہاں برداشت کرے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا، ان کی نقالی کرے گا، تو قیامت والے دن اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ اور اگر بات کی جائے اس دن میں جو رسومات ادا کی جاتی ہیں، نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں جو اکثر و بیشتر ایک دوسرے کے لیے اجنبی اور غیر محرم ہوتے ہیں، ناجائز تعلقات کی بنا پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو پھول پیش کرتے ہیں، تحفے اور تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے، ان کا یہ طرز عمل، اجنبیوں کا یوں باہم ملنا، ایک دوسرے کو پھول پیش کرنا، تحفے اور تحائف دینا، از روئے شریعت بحیائی اور فحاشی پر مشتمل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں، آنکھوں کی بدکاری ان کا دیکھنا ہے، غلط نظر اٹھانا ہے۔ کان بھی بدکاری کرتے ہیں، کانوں کی بدکاری ان کا غلط سننا ہے۔ زبان بدکاری کرتی ہے،
زبان کی بدکاری اس کا غلط بولنا ہے۔ ہاتھ بھی بدکاری کرتے ہیں، ہاتھوں کی بدکاری ان کا غلط چھونا اور پکڑنا ہے۔ پاؤں بھی بدکاری کرتے ہیں، پاؤں کی بدکاری ان کا غلط سمت میں چل کر جانا ہے، گناہوں کی طرف چل کر جانا ہے۔ اور دل و دماغ بھی بدکاری کرتے ہیں، دل و دماغ کی بدکاری ان کا غلط سوچنا ہے۔ حق تعالی شانہ نے بھی اپنی مقدس و لا ریب کتاب میں فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی اور فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو دین اسلام کا، قرآن و سنت کا ایک مسلمان کے لیے حکم اور فیصلہ یہی ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ویلنٹائن ڈے منائے یا اس میں کسی درجہ بھی شریک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اغیار کی مشابہت کے بجائے، غیروں کے طور طریقے اختیار کرنے کے بجائے ہمیں دین حق پہ، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔